أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب الدرر البہیہ۔ یہ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کتاب میں کسی خاص مسلک کی نمائندگی نہیں کی گئی، بلکہ کتاب کے مؤلف نے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں جن مسائل کو راجح اور مضبوط جانا، ان کا تذکرہ کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسائل چار اماموں میں سے کسی امام کے مطابق ہیں یا نہیں، چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی پابندی نہیں کی۔ تو یہی اس کتاب کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے، ہم اس کتاب کی اندرونی کتابوں میں سے، داخلی کتابوں میں سے کتاب نمبر 9 پڑھ رہے ہیں، 9، اور وہ کیا ہے؟ کتاب الطلاق۔ اور اس میں ہمارا موضوع ہے آج الرضاع، رضاعت کے مسائل۔ کسی عورت کا دودھ پینا، ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پینا، اس کی وجہ سے شرعی طور پہ کیا کیا احکام ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ والرضاع کالنسب، یہ الفاظ ہم نے پہلے پڑھے ہیں کہ رضاعت سے عورتیں آپ پہ ایسے حرام ہو جائیں گی جیسے نسب سے حرام ہوتی ہیں۔ پھر ہم نے اس بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی تھی، سورہ نساء آیت نمبر 23 کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ تمہارے اوپر وہ عورتیں بھی حرام ہیں، تمہیں ان عورتوں سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضاعت کے اعتبار سے جو تمہاری بہنیں لگیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں، ان سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی، بخاری شریف کی حدیث 2645 کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی گئی کہ آپ اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ حمزہ فوت ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے، تو آپ ان کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ تو آپ نے کہا تھا لا تحلنی، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو رشتے نسبی طور پہ حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں، دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ ہی ابنۃ اخی من الرضاعہ، حمزہ کی بیٹی دودھ کے اعتبار سے میری بھتیجی ہے، ان کے دودھ کے لحاظ سے میں اور حمزہ بھائی ہیں، ویسے میرے وہ چچا ہیں، لیکن ایک ہی عورت کا دودھ انہوں نے بھی پیا ہے، میں نے بھی پیا صہیبہ کا۔ اب دودھ کے لحاظ سے حمزہ میرے کیا لگے؟ بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی بیٹی میری کیا لگی؟ بھتیجی۔ کیا لگی؟ میری بھتیجی، اس لیے میرے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ تو یہ رضاعت کا موضوع ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں انما یثبت حکمہ بخمس رضاعات، رضاعت کا حکم صرف اور صرف ثابت ہوگا 5 بار دودھ پی لینے سے۔ یعنی کہ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا ایک بار دودھ پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے رضاعت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے اقوال علماء کرام کے رکھ دوں اس مسئلے میں، پھر میں دلیل کی طرف آؤں گا۔ پہلا موقف یہ ہے کہ ایک بار دودھ پی لینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے،
یعنی کہ اگر بچے نے کسی عورت کا ایک بار دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، دودھ کے لحاظ سے ماں بن جائے گی، اور اس کی بیٹیاں اس بچے کی رضائی بہنیں بن جائیں گی، تو یہ اس عورت کی بچیوں سے بھی شادی نہیں کر سکتا، اس عورت سے بھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک بار دودھ پی لینا کافی ہے اس مسئلے میں۔ یہ جمہور علماء کرام کا موقف ہے، کن کا؟ یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام مالک کا، اور امام احمد سے ایک روایت یہی آتی ہے کہ ایک بار دودھ پی لینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ موقف سمجھ لیا اچھی طرح آپ لوگوں نے۔ دوسرا موقف کہ کم از کم 3 بار دودھ پی لینے سے رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر کوئی بچہ کسی عورت کا ایک بار دودھ پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی، رضاعت کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ 2 بار پی لیتا ہے پھر بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار پیتا ہے تب رضاعت ثابت ہوگی۔ یہ موقف ہے امام احمد بن حنبل کا ایک دوسری روایت کے مطابق۔ امام احمد کے کتنے موقف مل گیا ہمیں؟ 2۔ پھر تیسرا موقف یہ ہے کہ کم از کم 5 بار دودھ پیے گا بچہ تو تب جا کر رضاعت ثابت ہوگی۔ 4 بار پی لینے سے، 3 بار پی لینے سے، 2 بار پی لینے سے، 1 بار پی لینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ موقف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور امام احمد کا بھی یہی موقف ہے مشہور مذہب کے مطابق۔ اب امام احمد کی کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 3۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تقلید بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تقلید کیا ہے؟ آسان ہے۔ کسی ایک امام کی تقلید کرنا اور اپنے آپ کو اس امام کا پابند بنا لینا، یہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور عملی طور پہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ اب عام آدمی امام احمد کی کون سی روایت لے گا؟ 3 روایتیں ہیں۔ آپ ایک بھائی ہمارے کہنے جو راجح ہوگی، یہ کون فیصلہ کرے گا کہ راجح ہے؟ یہ تو عام آدمی ہے۔ آپ بتائیں کون فیصلہ کرے گا؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ حنبلی علماء کرام نے بیان کر دیا ہے کہ کس مسئلے میں ان کی کون سی روایت راجح ہے اور وہ لینی ہے ہم نے، لیکن وہ تو علماء نے بیان کیا ہے نا، جبکہ یہ مقلد تھا امام احمد کا رحمہ اللہ۔ اب اگر علماء کی بات مانے گا تو یہ تو پھر ان علماء کرام کا مقلد ٹھہرا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ والی روایت لینی ہے، یہ والی نہیں لینی۔ یعنی کہ پہلے یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف گیا، ان کی کتابیں کھولی، زبان اس کی تھی اردو، امام احمد کی زبان تھی عربی، لیکن اس کی ہمت ہے کہ اس نے ان کی زبان میں، عربی زبان میں ان کی روایات پڑھ لی۔ اب مسئلہ بن گیا کون سی روایت لینی ہے، تو پھر یہ ان کے شاگردوں کی طرف گیا۔ پہلے تو اس نے کہیں سے پتہ کیا کہ ان کے شاگرد ہیں کون سے، اور ان میں سے کون سے معتبر ہیں۔ ان کی روایات میں راجح قرار دینے کا کام حنبلی علماء کرام میں سے کس کس نے کیا ہے، کس کتاب میں ملے گا؟ یہ سب کچھ کون تلاش کر رہا ہے؟ عام آدمی۔ اور پھر وہ ترجیحات میں سے ایک روایت اس نے لی، تو جو آدمی اتنی محنت کر سکتا ہے وہ سیدھا قرآن و حدیث سے مسائل کیوں نہیں لے سکتا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ تو بہرحال یہ کتنے قول ہو گئے؟ 3۔ امام شوکانی نے کس کو راجح قرار دیا ہے؟ 5 والے کو، یعنی کہ 5 بار دودھ پی لینے سے رضاعت ثابت ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 1452، 1452۔ راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمنا، جو قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا گیا اس قرآن میں یہ مسئلہ موجود تھا کہ 10 بار دودھ پی لینے سے حرمت ثابت ہوگی، رضاعت ثابت ہوگی۔ یعنی کہ جو بچہ کسی عورت کا 10 بار دودھ
پیے گا وہ اس کا رضائی بیٹا کہلائے گا اور اس دودھ کی وجہ سے رشتے حرام ہوں گے۔ یہ آیت قرآن کریم کا حصہ تھی۔ ثم نسخنا بخمس معلومات، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اس کی جگہ پہ نیا حکم نازل ہوا کہ 5 بار دودھ پی لینے سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن فیما یقرأ من القرآن، جن دنوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے ان دنوں اس آیت کی تلاوت ہوتی تھی کہ 5 بار دودھ پی لینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ آیت کہاں ہے اس وقت، کس صورت میں ہے، کس پارے میں ہے، کون بتائے گا؟ آج یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے لیکن حکم منسوخ نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کرے تو انہیں سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، یہ حکم آج بھی موجود ہے لیکن اس آیت کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں ناسخ منسوخ کے اعتبار سے 1-2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ ہمیں مثال دیں قرآن کریم کی کسی آیت کی جو مکمل طور پہ منسوخ ہو چکی ہو، تو آپ کے پاس کیا مثال ہے؟ کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہوا کرتی تھی جس میں یہ حکم تھا کہ 10 بار دودھ پی لینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس آیت کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی اور حکم بھی۔ اور اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ کوئی ایسی آیت ہمیں بتائیں جس کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہو لیکن حکم اب بھی برقرار ہو، تو آپ کے ذہن میں اس کی 2 مثالیں آئیں گی۔ ایک وہ آیت جس میں آتا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت بدکاری کرتے ہیں تو انہیں سنسار کیا جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ 5 بار دودھ پی لینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ کا بیان کیا ہوا پہلا مسئلہ واضح ہو چکا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب 5 بار دودھ پینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک بچہ کسی اور کا دودھ پی رہا ہے، وہ دودھ پیتا ہے، درمیان میں تھک جاتا ہے یا اس کو کھانسی آ جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہ وقفہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ کتنی بار ہو گیا؟ یہ 1 بار ہے۔ یہ صورتحال ایسے ہی ہے جیسے ہمارے بڑوں کی صورتحال ہے، صبح کھانا کھایا ہے کتنی بار؟ 1 بار، حالانکہ چاول بھی کھائے تھے اور سبزی کے ساتھ روٹی بھی کھائی تھی، پھر گوشت کے ساتھ بھی کھائی تھی، سب کچھ کیا تھا، لیکن وہ کھانا کتنی بار شمار ہوگا؟ 1 بار۔ تو اب مجھے امید ہے کہ اس مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ 5 بار پینے سے کیا مراد ہے۔ 5 بار پینے سے مراد یہ کہ وہ بچہ اس عورت کی چھاتی اپنے منہ میں ڈالے اور دودھ پیتا رہے، پھر جب اس کا پیٹ بھر جائے تو اپنی مرضی سے وہ چھوڑے۔ اچانک اس کو چھڑایا بھی نہ گیا ہو، کئی دفعہ عورتوں کو کام پڑ جاتا ہے، دودھ چھڑا دیتی ہیں تو وہ اب دوبارہ پھر سے شروع کر دیتی ہیں، تو اس کو بھی 1 بار شمار کیا جائے گا۔ بات ہو گیا علماء کرام؟ تو اس انداز سے 5 بار دودھ پیا ہو تو رضاعت ثابت ہوگی۔ ما تیقن وجود اللبن، امام شوکانی فرماتے ہیں جب کہ دودھ کی موجودگی کا بھی یقین ہو، ایسا نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت اپنی چھاتی بچے کے منہ میں ڈال رہی ہو اور اس کو خاموش کرا رہی ہو کیونکہ اس کی ماں موجود نہیں ہے، کہیں کام گئی ہے، اور بچے کو لالچ لگا رہی ہے جبکہ دودھ نہیں ہے۔
یا دودھ ہے کہ نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں عورت کو, نہیں یقین ہونا چاہیے کہ دودھ موجود ہے, تو کہتے ہیں کہ رضا ثابت ہوگی 5 بار دودھ پلا دینے سے, جب کہ یقین ہو کہ دودھ موجود ہے. وَكَوْنِ الرَّضِيعِ قبل الفطام, رضاعت کا حکم ثابت ہوگا 5 بار دودھ پی لینے سے, جبکہ دودھ کی موجودگی کا یقین ہو, اور دودھ پینے والا دودھ چھڑانے کی عمر سے پہلے ہو, دودھ پینے والا دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے کی عمر میں ہو. اب یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. رضا ثابت ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ 5 بار دودھ. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ دودھ اس عمر میں پیا گیا ہو جس عمر میں رضاعت معتبر ہوتی ہے. اور وہ عمر کون سی ہے؟ پہلا قول کہ بچے نے دودھ پیا ہو اس عورت کا 2 سال یا اس سے کم عمری میں, کہ بچے کی عمر تھی 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 3 مہینے 6 مہینے سال 1.5 سال, 2 سال سے پہلے اس نے یہ کام کیا ہو. یہ موقف کن کا ہے؟ جماہیر علماء کرام کا. جمہور میں نے نہیں کہا, کیا کہا ہے؟ یہ کہ بہت سارے علماء کرام کا, بہت کم ہیں جو دوسری سائڈ پہ ہیں. دوسرا موقف یہ ہے کہ 30 مہینے سے پہلے اس بچے نے دودھ پیا ہو. پہلا موقف کیا تھا؟ 2 سال. کتنے مہینے؟ 24 مہینے, 24 منتھ. اب یہ ہے کہ 30 مہینے یعنی کہ 30 منتھ. جی 2.5 سال. یہ موقف کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. یہ موقف کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کا آپ کو اچھی طرح علم ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے ہیں. تو اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کون سا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے یا کون سا ان کا قول حدیث کے مطابق نہیں ہے, تو ہم کوئی غلطی کر سکتے ہیں. تیسرا موقف یہ ہے کہ دودھ کسی عورت کا پیا جائے, عمر کوئی بھی ہو, جب 5 بار پیا ہے تو رضا ثابت ہو جائے گی. یہ موقف ہے ظاہریہ کا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا. یعنی کہ بڑی عمر میں بھی کوئی اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو کیا ہوگا؟ رضا ثابت ہو جائے گی. اچھا, دلیل کی طرف تو بعد میں آتے ہیں, یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا. سیدہ عائشہ کے موقف کے مطابق اگر کوئی شوہر اپنی وائف کا دودھ پیتا ہے تو کیا ہوگا؟ نکاح قائم رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا, خصوصاً جب کہ وہ اتنی بار پی لے جتنی بار سے رضا ثابت ہوتی ہے, کیونکہ باب اس کا کیا بن گیا؟ بیٹا بن گیا, اور تو اس کی کیا بن گئی ہے؟ ماں. یہ موقف کس کا ہوا؟ سیدہ عائشہ کا اور ظاہری علماء کرام کا. حنفی علماء کرام کے نزدیک, امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کتنی مدت ہے؟ 2.5 سال, 30 مہینے. لیکن تعجب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی اگر کوئی شوہر کسی اپنی وائف کا دودھ پی لے تو یہ فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ نکاح ٹوٹ گیا. میں حیران ہوں کہ ایسا کیوں ہے. یہ ابھی میرے ذہن میں آیا کہ ایسا انہوں نے موقف کیوں اپنایا ہوا ہے, یہ دیکھنا پڑے گا. میں فی الحال کوئی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا انہوں نے فتویٰ کیوں دیا ہوا ہے.
کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ کتنا عرصہ؟ 2.5 سال. اچھا، اب ان اقوال میں سے راجح قول کون سا ہے؟ راجح قول ہے 2 سال کا. کتنے کا؟ 2 سال کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 233 to 33 والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں اگر بچے کا باپ یہ چاہتا ہے کہ رضاعت کی مدت کو مکمل کیا جائے. تو اس آیت کے مطابق رضاعت کی مکمل مدت کیا ہوئی؟ 2 سال. اگر کوئی ماں اس سے پہلے چھڑانا چاہتی ہے تو تب چھڑا سکتی جب بچے کا باپ اس کو اجازت دے، یعنی کہ دونوں میاں بیوی فیصلہ کریں کہ سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد دودھ چھڑا دینا، اب بچے کو نقصان نہیں ہوگا، بچے کو ضرر نہیں پہنچے گا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر بچے کے باپ کا اصرار ہے کہ دودھ کی ہم نے مدت کو مکمل کرنا ہے تو وہ کتنی ہے؟ 2 سال. تو اسے پتہ چلا کہ حنفی علماء کرام کا یہ موقف کہ 2.5 سال ہے، یہ موقف درست نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مسئلہ بتا دوں کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو 2 سال کے بعد بھی دودھ پلانا چاہتی ہے وہ پلا سکتی ہے، لیکن شرعی جو رضاعت ہے وہ کتنی ہے؟ 2 سال. اب آتے ہیں حدیث کی طرف. حدیث وہ ہے جسے روایت کی امام بخاری رحمہ اللہ نے. نمبر ہے اس کا 2647 2647 اور امام مسلم نے، اور نمبر ہے 1455 1455. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے گھر میں آئے جبکہ ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ. اس آدمی کو دیکھ کر سیدہ عائشہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. اس کے بیٹھنے کو آپ نے ناپسند کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کھلے دل کے مالک نہیں تھے. اس مسئلے میں آپ کا دل کیا تھا؟ تنگ تھا. غیرت مند تھے، بے حیا نہیں تھے. نبی علیہ السلام دیوس نہیں تھے کہ جو مردی آ کے بیگم کے ساتھ بیٹھ جائے، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ جائے، کوئی پرواہ ہی نہ ہو. آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. حالانکہ آپ کو سیدہ عائشہ پہ یقیناً اعتماد تھا، لیکن اس کے باوجود آپ برداشت نہیں کر سکے کہ میری وائف کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہو ایسے. تو سیدہ عائشہ نے کہا انہ اخی، یہ میرا بھائی ہے. مراد کیا تھا؟ رضائی بھائی، دودھ کے لحاظ سے بھائی. تو آپ نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انظرنا من اخوانکن، دیکھ لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں. فإنما الرضاعۃ من المجاعہ، کیونکہ وہی رضاعت معتبر ہے جو بھوک کی بنا پر ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب بچہ ہے 1 مہینے کا، 6 مہینے کا، سال کا، 1.5 سال کا، تو ماں اس کو دودھ کب پلاتی ہے؟ جب وہ روتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو کیا لگی ہے؟ بھوک. اور جب ماں دودھ پلائے گی اچھی طرح، کوئی اور دودھ پلائے گی اچھی طرح، تو اس کی بھوک مٹ جائے گی. تو یہ وہ عمر ہے جس میں دودھ پلایا جائے تو اس رضاعت کو شرعی رضاعت کہا جائے گا، معتبر ہوگی، حرمت ثابت ہوگی، دودھ پلانے والی ماں بن جائے گی اور دودھ پلانے والی کی بیٹیاں اس کی بہنیں بن جائیں گی. لیکن اگر بچے کی عمر ہے 4 سال مثال کے طور پہ اور عورت اس کو دودھ پلاتی ہے تو کیا اس کی بھوک مٹے گی اس دودھ سے؟ نہیں مٹے گی. اب روٹی کے بغیر، کھانے کے بغیر اس کی بھوک نہیں مٹے گی.
تو یہی مفہوم تھا آپ کے اس فرمان کا کہ وہ رضاعت معتبر ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو، جس سے بھوک مٹے. بعد علماء اکرام، اور اس سے مراد کیا ہے؟ 2 سال. کیا مراد ہے اس سے؟ 2 سال. اسی مسئلے پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1152 1152. ام سلمہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام، کہ وہی رضاعت رشتوں کو حرام کرے گی جو انتڑیوں کو پھاڑ ڈالے. بچے کی انتڑیوں کو، بچے کے پیٹ میں دودھ جائے تو اس کی انتڑیوں کو پھاڑ ڈالے، اور یہ دودھ پلانا ہو رضاعت کے زمانے میں، یعنی کہ 2 سال کی عمر میں. کس عمر میں؟ 2 سال یا اس سے کم کی عمر میں. یہاں پہ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ روایت مختصر طور پہ ابو داؤد شریف میں آئی ہے جو بیان کرنے لگا ہوں. وہاں پہ نمبر ہے 2059 2059. راوی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور تفصیل کے ساتھ یہ آئی ہے المصنف لعبد الرزاق میں. یہ ایک واقعہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس ایک آدمی آیا. کس کے پاس؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، یہ بھی صحابی ہیں، اور اس نے کہا کہ میری بیگم کا دودھ نہیں آ رہا تھا. مقصد یہ ہوگا کہ بچہ رو رہا ہوگا اور بیگم کا دودھ نہیں آ رہا، اور اس زمانے میں میڈیکل سٹور سے پاؤڈر دودھ نہیں ملتا تھا، پریشانی ہوتی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اپنی بیگم کی چھاتی کو اپنے منہ میں ڈالا تاکہ میں دودھ کو چوسوں اور دودھ نکلے اور بچے کا مسئلہ حل ہو. تو میں یہ کام کرتا رہا، اب میرا کیا حکم ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ حرمت ثابت ہو گئی، رضاعت ثابت ہو گئی، جس کا مفہوم کیا نکلا کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا. وہ آدمی پھر آیا عبداللہ بن مسعود کے پاس رضی اللہ عنہ. یہ کوفہ کا واقعہ ہے نا. تو عبداللہ بن مسعود کو آ کر بتایا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اور ابو موسیٰ اشعری سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے. تو عبداللہ بن مسعود ناراض ہوئے ابو موسیٰ اشعری پہ، اٹھ کھڑے ہو گئے، ان کو ساتھ لیا اور ان کے پاس پہنچ گئے. آپ نے ان کو کیا فتویٰ دیا ہے؟ جی میں نے یہ فتویٰ دیا ہے. کہا کیا آپ کو یہ دودھ پینے والا نظر آتا ہے؟ یعنی کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ دودھ پینے والا ہوتا ہے سال جس کی عمر ہو، 1.5 سال عمر ہو، 2 سال عمر ہو. یہ بڑی عمر کا مرد ہے اور آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے عبداللہ بن مسعود نے، لا رضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم. وہی رضاعت معتبر ہے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوں اور جس سے گوشت پیدا ہو، اگے گوشت پیدا ہو. تو ابو موسیٰ اشعری نے آگے سے کہا لا تسألونی وہذا الحبر فیکم، لا تسألونا وہذا الحبر فیکم. جب تک یہ عظیم عالم دین تم میں موجود ہے تو ہم سے کوئی سوال نہ کیا کرو، بھئی ہم سے مسئلہ نہ پوچھا کرو. تو خلاصہ کلام پھر کیا ہے کہ راجح قول کیا ہوا کہ کس عمر میں دودھ پیا جائے تو رضاعت کے احکام لاگو ہوں گے؟ 2 سال یا اس سے کم عمر میں. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَب، اور رضاعت کے ساتھ وہ عورتیں حرام ہو جائیں گی
جو رشتہ داری کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے اوپر کس کس عورت سے نکاح کرنا حرام ہے؟ ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بانجی، پھپھو، خالہ. تو جن جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کہ نسب کا معاملہ ہے، رشتہ داری کا معاملہ ہے، ان عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہوگا رضاعت کی وجہ سے بھی. کس وجہ سے؟ رضاعت کی وجہ سے. اب میں واضح طور پہ ان چند عورتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا جن سے نکاح رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے، تاکہ یہ مسائل ہم اچھی طرح سمجھ سکیں. دودھ پلانے والی عورت، اس سے نکاح نہیں جائز ہوگا. اس کی ماں سے بھی نکاح جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کیا لگی؟ مائیں. یہ رضاعت کے دودھ کے لحاظ سے کیا لگی؟ مائیں لگی نا. نمبر 2، دودھ پلانے والی عورت کی بیٹیاں، وہ کیا لگی؟ وہ اس بچے کی کیا لگی؟ بہنیں. رضاعت کے لحاظ سے بہنیں، رضائی بہنیں لگی، دودھ کے لحاظ سے بہنیں لگی. نمبر 3، دودھ پلانے والی عورت کی بہنیں، کیونکہ اس کی کیا لگی؟ رضائی خالائیں لگی، دودھ کے لحاظ سے خالہ لگی یہ. نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت کی نواسی، کیونکہ اس کی کیا لگی؟ بانجی. بہت اچھے، اس کی بانجی لگی دودھ کے لحاظ سے. دودھ کے لحاظ سے کیا لگی؟ بانجی. نمبر 5، دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی ماں، وہ شوہر جس کی وجہ سے یہ دودھ آیا تھا. ہاں جی، کیوں؟ یہ کیا لگی؟ دادی. دودھ کے لحاظ سے کیا لگی؟ دادی لگی. لیکن یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا دھیان سے سنیں. مثال کے طور پہ ایک عورت ہے، اس کی شادی ہوئی، وہاں سے 2-3 بچے پیدا ہوئے، طلاق ہوگی یا وہ شوہر فوت ہو گیا، اب اس نے کسی اور جگہ شادی کی ہے. اب اس نے کسی اور جگہ سے شادی کی ہے. اب جب کسی اور جگہ شادی کی، وہاں سے اس کا بچہ پیدا ہوا. دودھ تب آتا ہے جب کوئی ولادت ہوئی ہو، ایسے ہی ہے نا. تو اس میں پھر سبب کون بنتا ہے؟ شوہر. تو اب جس بچے نے دودھ پیا ہے اس عورت کا دوسری شادی کے بعد، کیا اس بچے کے اوپر اس عورت کے پہلے شوہر کی ماں بھی حرام ہوگی؟ نہیں، وہ حرام نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لحاظ سے ذرا دھیان سے. نمبر 6، دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی بہنیں. ہاں جی، کیا لگی اس کی؟ پھوپھیاں، یعنی کہ رضائی پھوپھیاں، دودھ کے لحاظ سے پھوپھیاں. نمبر 7، دودھ پلانے والی عورت کی پوتی، اس کی کیا لگی؟ بھتیجی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا لگی؟ بھتیجی. نمبر 8، دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کی بیٹی، چاہے اس شوہر کی دوسری بیوی سے ہو. سمجھے؟ یہ اہم بات تھی، کیونکہ اس کی کیا لگی؟ باپ کے لحاظ سے بہن لگی، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پدری بہن، پدری رضائی بہن، پدری رضائی بہن لگی. نمبر 9، دودھ پلانے والی عورت کے خاوند کی دوسری بیوی، وہ بھی اس کے اوپر حرام ہوگی، کیونکہ اس کی کیا لگی؟ اس کے باپ کی وائف لگی. اس کے باپ کی کیا لگی؟ وائف لگی. تو یہ جو عورتیں ہیں، اور بھی کئی عورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے اہم ترین عورتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مجھے امید ہے کہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو.
اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُرْضِعَةِ، اور دودھ پلانے والی عورت کا قول قابل قبول ہوگا. وہ کہتی ہے میں نے دودھ پلایا ہے تمہیں. آپ کا مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ کیا ہو گیا، نکاح ہو گیا. اب کو عورت آ گئی، اس نے کہا جی بیٹا میں نے تجھے بھی دودھ پلایا ہے، تیری وائف کو بھی دودھ پلایا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس عورت کا قول قابل قبول ہوگا اگر آپ کو علم نہیں ہے. اور اگر آپ کو علم ہے، آپ کی والدہ محترمہ نے، آپ کے والد صاحب نے ان عورتوں کے نام نوٹ کیے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ اس نے نہیں پلایا، پھر اس کی بات کا اعتبار. لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، امی جان تو فوت ہو گئی، اب مجھے کیا پتا، اس قسم کی صورتحال ہے، یہ امی جان کو بھی پتہ نہیں ہے، تو پھر اس عورت کی بات کیا ہوگی؟ قابل قبول ہوگی. شرط یہ ہے کہ وہ عورت معاشرے میں معتبر عورت ہو. کون سی عورت ہو؟ معتبر عورت ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کے پہلے بھی کئی فراڈ مشہور ہوں، اس نے پہلے بھی کئی گھروں کو اجاڑا ہو. اور یہاں پہ ایک عورت کی بات کو شریعت نے مان لیا ہے. شریعت میں کیا ہے؟ اعتدال ہے. مالی معاملات میں کہا گیا 2 مردوں کی گواہی قابل قبول ہوگی، یا پھر ایک مرد اور 2 عورتوں کی، یعنی کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر. عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی قرار پائی مالی مسائل میں. دودھ کے مسائل میں ایک عورت کی گواہی بھی مان لی گئی، 2 چھوڑیے، ایک کی مان لی گئی. حالانکہ اس سے ہو سکتا ہے کوئی گھر اجڑ جائے، کیونکہ عورتوں کا دماغ یہاں پہ کام کرتا ہے ایسے مسائل میں. تو یہاں پہ ان کی بات قابل قبول ٹھہری. اب میں دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف میں کئی بار آئی ہے. مثال کے طور پہ 88، حدیث نمبر 88، مثال کے طور پہ 2052 مثال کے طور پہ 2640 مثال کے طور پہ 5104 راوی ہے عقبہ بن حارث. راوی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، فجات امرأۃ سوداء، تو ایک سیاہ رنگ کی عورت آئی، کالی عورت آئی، اور کہنے لگی ارضعتکما، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے. یہ جملہ سننا آسان نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیا ہوگا؟ گھر گیا، شادی گئی. اچھا، اب یہاں پہ بخاری میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عقبہ نے آگے سے کہا ما اعلم، یہ الفاظ اہم ہیں، ما اعلم، مجھے نہیں معلوم، انکی ارضعتنی، کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، ولا اخبرتنی، نہ تو نے مجھے پہلے کبھی بتایا ہے. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. سمجھا رہی نا بات کی. تو پھر یہ عقبہ بن حارث یہ رہتے تھے مکہ میں، وہاں سے اونٹنی پہ بیٹھے اور مدینہ میں آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے. 400 کلومیٹر کا سفر طے کیا. کتنا؟ دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے، حرام و حلال کا خیال رکھتے ہوئے، کسی حرام کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں، کوئی گناہ نہ کر بیٹھیں. اور ایک جگہ پہ یہ بھی آیا بخاری شریف میں ہی، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ آلِ أَبِي إِيهَابَ يَسْأَلُهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا، کہ عقبہ بن حارث نے اپنی اس وائف کے خاندان کی طرف بھی پیغام بھیجا، ابو ایہاب کی خاندان کی طرف، یسألہم، ان سے پوچھا، تو انہوں نے بھی کہا ما علمنا، ہمیں نہیں پتا کہ اس نے ہماری بچی کو دودھ پلایا ہے. خود بھی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا. جب یہ صورتحال ہوگی پھر اس عورت کی بات قابل قبول ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فقلت، تو میں نے کہا تزوجت فلانۃ بنت فلان، میں نے فلاں
آدمی کی فلاں بیٹی سے شادی کی ہے، تمہارے پاس ایک سیاہ رنگ کی عورت آئی ہے، وہ کہتی جی میں تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، وہی کاذبہ، اور میرے خیال میں وہ کیا ہے، جھوٹی ہے، فاعرض عنی، تو آپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا، فاتیتہ من قبل وجہہ، تو آپ نے جدھر منہ کیا تو میں اس سائڈ پہ چلا گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول وہ جھوٹ بول رہی ہے، قال کیف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما، تم کیسے اس عورت کے ساتھ زندگی گزارو گے جبکہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، دعها عنک، اس عورت کو چھوڑ دو، چنانچہ چھوڑ دیا۔ تو اس لیے کیا مسئلہ بیان کیا گیا، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُرْضِعَةِ، دودھ پلانے والی عورت کا قول کیا ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وَيَجُوزُ إِرْضَاعُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجْوِيزِ النَّظَرِ، بڑے آدمی کو بھی دودھ پلانا جائز ہے چاہے بڑا آدمی داڑھی والا ہو، مقصد کیا ہو، دیکھنے کو جائز کرنے کے لیے، کس کو جائز کرنے کے لیے، ان کے پردہ ختم کرنے کے لیے، یہ تجویز النظری، دیکھنے کو جائز کرنے کے لیے، ان کے پردہ ختم کرنے کے لیے۔ یہ موقف ہے کس کا، امام شوکانی کا۔ تو میں اس مسئلے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا، پھر ہم ایک ان کے اس مسئلے کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر راجح قول انشاءاللہ۔ حدیث تو یہ بخاری میں یہ مسلم میں آتی ہے، بخاری میں نہیں مسلم میں، نمبر ہے 1453 1453، لیکن میں یہ حدیث ابو داؤد شریف سے آپ کے سامنے رکھوں گا، وہاں پہ نمبر ہے 2061 کیونکہ وہاں ذرا تفصیل کے ساتھ آئی ہے تو مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا، اور میں آپ کی توجہ بھی چاہوں گا، ساتھ ساتھ میں آپ سے سوال کرتا رہوں گا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے اور ام سلمہ سے بھی، راوی کتنی ہو گئی، دو، سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ دونوں ہماری مائیں ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس کان تبنا سالما، انہوں نے سالم کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ کیا کیا ہوا تھا، کس کو، سالم کو، بلکہ ابو حذیفہ نے جنہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا، انہوں نے سالم کا نکاح کر دیا تھا، شادی کر دی تھی اپنی بھتیجی سے، اپنی بھتیجی سے اس کی شادی بھی کر دی تھی۔ حالانکہ یہ سالم جو تھا یہ ایک انصاری عورت کا آزاد کردہ غلام تھا، اور وہ لوگ قریشی ہیں۔ یہ آپ نہیں جانتے کہ اس معاشرے میں یہ بہت بڑا عیب تھا کہ آپ جناب والا اپنے عظیم خاندان قریش کی لڑکی کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا اسلام اس مسئلے میں دین کو دیکھتا ہے، کاسٹ، برادری، ذات کو نہیں دیکھتا۔ اچھا، انہوں نے سالم کو ایسے ہی بیٹا بنایا ہوا تھا جیسے نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اور جو کسی آدمی کو بیٹا بنا لیتا زمانے جاہلیت میں تو لوگ پھر اس کی نسبت اسی آدمی کی طرف کرتے، اور وہ اس آدمی کا یعنی کہ اپنے منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا، منہ بولا بیٹا اپنے اس باپ کا کیا بنتا، وارث بنتا، حتیٰ کہ اللہ نے یہ آیت اتار دی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدین ومواليكم، کہ ہر ایک کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کرو۔ اگر تمہیں کسی کا باپ معلوم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ تمہارا بھائی ہے دینی لحاظ سے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف کی جائے، کسی اور کو اس کا باپ قرار دیا جائے۔ چنانچہ ایسے جتنے بھی لڑکے موجود تھے، نوجوان موجود تھے، دوبارہ سے ان کی نسبت ان کے حقیقی باپ کی طرف کر دی گئی۔
جس کا باپ معلوم نہیں تھا اس کو دینی لحاظ سے بھائی قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ سہلہ بنت سہیل بن عمر القرشی العامری، ابو حذیفہ کی بیوی سہلہ، یہ اللہ کے نبی کے پاس آئی علیہ الصلوۃ والسلام، کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا کننا نرا سالما ولدا، ہم تو سالم کو اپنا بیٹا خیال کرتے تھے، ہم نے تو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ وکان یأبی معی ومع ابی حذیفہ فی بیت واحد، یہ میرے ساتھ ابو حذیفہ کے ساتھ ایک گھر میں رہتا تھا۔ ویرانی فضلا، اور مجھے دیکھا کرتا تھا، یعنی کہ جب کہ میں نے پردہ نہیں کیا ہوتا تھا، پردہ اتارا ہوتا تھا، مجھے دیکھا کرتا تھا۔ وقد انزل اللہ فیہ ما قد علمت، اور اللہ تعالیٰ ایسے لڑکوں کے بارے میں جو حکم نازل کر چکے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ فکیف تری فیہ، تو اب آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں؟ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے ارضعیہ، تو اس کو دودھ پلا دے۔ کیا کر دے؟ فارضعته 5 رضعات، چنانچہ انہوں نے اس کو 5 بار دودھ پلا دیا، تو وہ رضائی لحاظ سے ان کا بیٹا قرار پایا۔ اچھا، یہاں پہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید اس عمر میں اس کو براہ راست اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہوگا، تو علماء کرام نے لکھا ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسی عمر میں عورتیں دودھ کیسے پلاتی تھیں؟ وہ دودھ نکال کے کسی برتن میں ڈال دیتی تھیں، اس برتن سے وہ دودھ پی لیتا تو کیا قرار پاتا؟ رضائی بیٹا قرار پاتا۔ تو عروہ بن زبیر کہہ رہے ہیں، جو سیدہ عائشہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہ یہی وجہ تھی کہ سیدہ عائشہ اپنی بھتیجیوں کو اور اپنی بانجیوں کو حکم دیتی تھی کہ وہ اس نوجوان کو دودھ پلا دے جس کے بارے میں سیدہ عائشہ چاہتی تھی کہ وہ سیدہ عائشہ کے پاس آ جایا کرے، ان کے پاس بیٹھ جایا کرے۔ علم لینے کے لیے آتے تھے نا نوجوان کیوں آتے تھے؟ علم لینے کے لیے۔ تو جو جس کے ساتھ زیادہ تعلق قائم ہو جاتا، زیادہ آتا، تو سیدہ عائشہ اپنی کسی بھتیجی بانجی کہتی تم اس کو دودھ پلا دو، تو پھر کیا ہوگا؟ سیدہ عائشہ کا پردہ ختم ہو جائے گا، چاہے وہ بڑا ہوتا، اور دودھ پلایا جاتا 5 بار۔ لیکن ام سلمہ نے اور آپ علیہ السلام کی دیگر بیویوں نے اس موقف کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم تو کسی کو اجازت نہیں دیں گی کہ وہ اس طرح ہمیں دیکھے، یعنی کہ جب کہ بڑی عمر میں دودھ پیا ہے، یعنی کہ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رضاعت الکبیر، یعنی کہ بڑے شخص کی رضاعت کو ماننے سے انکار کر دیا نبی علیہ السلام کی دیگر بیویوں نے، لیکن سیدہ عائشہ نے اس کو مانا۔ اور سیدہ حفصہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ بھی سیدہ عائشہ کے موقف پہ تھی، اور یہ آپ کی بیویاں کہا کرتی تھی، جہاں تک تعلق ہے سالم والی حدیث کا، تو ما ندری، ہمیں کیا پتا، لعلھا کانت رخصۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسالم من دون الناس، شاید یہ رخصت صرف سالم کے لیے ہو، باقی لوگوں کے لیے نہ ہو۔ بات ہو گیا علماء کرام، یہ وہ حدیث ہے جو مسلم شریف میں بھی موجود ہے، بلکہ بخاری شریف میں بھی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 4000۔ کیا نمبر ہے؟ 4000، اور پھر بخاری میں ہے 5088 5088۔ اچھا، ہم پہلے کہہ چکے تھے کیا کہ 2 سال سے کم عمری میں دودھ پیا جائے تب جا کر رضاعت ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اب یہ جو روایت پڑی ہے اس کی روشنی میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ اس حدیث کے تعلق سے علماء کرام کے کئی گروپ بن گئے، کچھ نے اس حدیث کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ یہ سالم کا معاملہ ہے، باقی لوگوں کے لیے ایسی کوئی رخصت، ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سالم کی خاص وجہ تھی کیونکہ انہوں نے ایک عرصے سے اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا،
اور وہ دیکھتا رہتا تھا اس خاتون کو بطور ماں، بطور پہلے سے ماں والا کا رشتہ بنا ہوا تھا، اور اب یہ حکم نازل ہوا ہے تو ان کے لیے مسائل کھڑے ہو رہے تھے، تو اس لیے آپ نے وہاں پہ ایسی رخصت دی۔ اور دوسری طرف سیدہ عائشہ ہیں اور زاہدی علماء کرام ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ مکمل طور پہ اس کی اجازت ہے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ کسی نوجوان کے ساتھ جب علمی تعلق قائم ہوتا اور چاہتی کہ ٹھیک ہے یہ آ جایا کرے، پردہ اس کو معاف ہو جائے، تو پھر کیا کرتی تھی؟ اپنی بھتیجیوں کو یا اپنی بانجیوں کو حکم دیتی تھی کہ آپ اس کو کیا پلا دیں؟ دودھ پلا دیں۔ اچھا، اب ان کا دودھ پینے والا ان کا کیا لگا؟ بیٹا، اور سیدہ عائشہ اس کی کیا لگی؟ نا کیا دیکھیں، سیدہ عائشہ ان بچیوں کی کیا لگتی تھی؟ یا خالہ یا پھوپھو۔ دودھ پینے والی کی کیا لگی؟ اب دادی یا نانی، دادی یا نانی، دادی یا نانی لگ جائیں گی۔ اچھا، اب یہ موقف ہو گیا سیدہ عائشہ وغیرہ کا۔ تیسرا موقف وہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے اور امام شوکانی کا۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسی مجبوری سالم کے مسئلے میں تھی، ایسی مجبوری آج بھی کہیں پائی جائے، انتہائی مجبوری تو وہاں پہ یہ رخصت ہوگی، عام یہ رخصت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، کہ آج بھی اگر ویسی مجبوری ہو جیسی مجبوری سالم کے مسئلے میں تھی تو یہ رخصت دی جائے گی، ورنہ ایسی کوئی رخصت نہیں ہے۔ لیکن ابن عثیمین یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ایسی کوئی ضرورت موجود نہیں ہوگی۔ اس وقت تو پہلے منہ بولے بیٹے کہ غلط ہونے کا پہلے حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو لوگوں نے کئی نوجوانوں کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور جب یہ نیا حکم نازل ہوا کہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یہ بیٹے ہیں اپنے حقیقی باپ کے، تو اس لیے مسائل کھڑے ہوئے، اور اب تو سب کو پتا ہے اس مسئلے کا۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی فیملی کو نہ پتا ہو، ان کے ہاں ایسا مسئلہ پیش آ چکا ہو، آج بھی کئی لوگوں نے کئی بچوں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ تو اگر ان کو اچانک سے پتا ہو، پہلے پتا نہ ہو، شرط یہ ہے پہلے پتا نہ ہو، اور اب پتا چلے کہ جناب یہ تو غلط ہے، اور صورتحال ایسی بن چکی ہو کہ اس نوجوان کا ان سے الگ ہونا مشکل ہو اور ان کا اس سے الگ ہونا مشکل ہو، تو وہاں پہ ایسی گنجائش نکل سکتی ہے، ورنہ عام طور پہ ایسی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا موقف بہرحال یہ ہے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا جی مسئلہ آخری۔ ایک دفعہ پھر میں امام شوکانی کی بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کہتے ہیں کہ وَيَجُوزُ إِرْضَاعُ الْكَبِيرِ، بڑے شخص کو دودھ پلانا جائز ہے، وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ، چاہے وہ داڑھی والا ہو، لِتَجْوِيزِ النَّظَرِ، مقصد کیا ہوگا؟ دیکھنے کو جائز قرار دینے کے لیے، یعنی کہ یہ مقصد ہوگا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ تو اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف، شوہر کے مسئلے کی طرف۔ اب ہم نے ساری گفتگو پڑھ لی ہے، کیا کسی مرد کا اپنی وائف کا دودھ پینا درست ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی پی لیتا ہے تو چونکہ ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ بڑی عمر میں دودھ پینے سے رضا ثابت، شریعت کے یہ احکام لاگو نہیں ہوتے، تو اس لیے اس وجہ سے نکاح ٹوٹ جانے کا فتویٰ دینا یہ بالکل غلط ہوگا، اور یہ زیادتی ہے ان علماء کرام کی جو ایسا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام بڑی ہی باریک بینی سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور لوگوں کی ایسے مسائل میں درست رہنمائی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔